بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ لرننگ فاروق میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے۔ عموماً جو گورنمنٹ ہائی سکولز کے طلباء ہوتے ہیں یا طالبات ہوتی ہیں جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سرکاری سکولوں کا ہوتا ہے، یا جن کو پراپر ایک گائیڈنس نہیں ملتی ہے اپنے کیریئر میکنگ کے حوالے سے، تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بڑی مفید ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے معلومات فراہم ہو سکیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ دیکھا گیا، اور اکثر بچے بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میٹرک کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں کوشش کروں گا میں کہ وہ ساری باتوں کو آپ کے سامنے کلیئر کروں کہ میٹرک کے بعد کیا کرنا چاہیے آپ کو۔ ہمارے ہاں عموماً جو سرکاری سکولوں کے اندر طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں وہ یا تو میٹرک سائنس کے ساتھ کرتے ہیں یا پھر میٹرک آرٹس کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ سجیسٹ کروں گا کہ موجودہ دور کو مد نظر رکھتے ہوئے میٹرک کی ڈگری جو ہے وہ سائنس کے ساتھ ہی کرنی چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایف ایس سی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ میٹرک سائنس کے ساتھ کرنے کے بعد ایف ایس سی تک ضرور جو ہے سائنس پڑھنی چاہیے۔ پھر فردر طالب علم کی اپنی ایک انکلینیشن ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے کہ اس نے کس سائڈ پہ جانا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو میٹرک ہے اس میں کمپیوٹر کی اپنی اہمیت ہے، لیکن بایولوجی کے ساتھ اگر میٹرک کو کیا جائے بایولوجی پڑھنے کے ساتھ تو اس کے زیادہ فائدے ہیں ایز کمپیئر ٹو کمپیوٹر سائنس۔ اب میٹرک کرنے کے بعد جو لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں یا وہ لوگ جو لوور مڈل رینک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے لیے پڑھنا تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا۔ اور وہ لوگ جو جن کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے یا ثروت مند لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے طالب علم اگر میٹرک کا امتحان پاس کر لیتے ہیں تو ان کے پاس جو رستہ ہوتا ہے وہ ڈیسیژن کا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس سائڈ پہ جانا ہے۔ تو عموماً ہمارے پاس دو ہی رستے ہوتے ہیں فارمل ایجوکیشن کے لیے۔ پہلا رستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آرٹس کو پڑھیں، یعنی فارمل ڈگریز ایف اے، بی اے، ایم اے کریں، یا پھر سائنس کی تعلیم کو حاصل کریں، ایف ایس سی، بی ایس سی یا ایم ایس سی کریں۔ تو اگر کوئی طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ اس کے میٹرکس میں بہت اچھے مارکس آئیں گے اور وہ ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، یعنی پیئنگ کیپیسٹی والی فیملی سے اس کا تعلق ہے، تو وہ پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس وہ چیزیں جو ہمیں پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف لے جاتی ہیں، ہماری سوسائٹی میں جو زیادہ جن کے بارے میں سنا جاتا ہے وہ یا تو ڈاکٹری کی ڈگری ہے یا پھر انجینئرنگ کی ڈگری ہے، تو اسے ہم پروفیشنل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں ایف ایس سی کرنی ہوتی ہے۔ یا تو ہم میتھ، فزکس، کیمسٹری آپٹ کرتے ہیں، یعنی کہ انجینئرنگ کے لیے جاتے ہیں، یا پھر میتھ کو چھوڑ کے فزکس، کیمسٹری اور بایو کو آپٹ کرتے ہیں، جسے ہم پری میڈیکل کہتے ہیں یا ایف ایس سی پری میڈیکل کہتے ہیں۔ اور اگر آپ میتھ، فزکس، کیمسٹری کرتے ہیں تو اسے ہم ایف ایس سی پری انجینئرنگ کا نام دیتے ہیں۔ اب میڈیکل کی پروفیشنل ڈگری لینے کے لیے ہمارے پاس میٹرک میں بھی بڑے اچھے ہمارے مارکس ہونے چاہیے، اور پھر ایف ایس سی میں بہت اچھے مارکس ہونے چاہیے۔ پھر اگر ہم میڈیکل کی ڈگری میں جانا چاہتے ہیں، یعنی ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں یا بی ڈی ایس کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس انٹری ٹیسٹ میں بھی بہترین مارکس آنے چاہیے، تو تب ہمارا گورنمنٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز میں یا ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن ہوتا ہے۔ یعنی ایف ایس سی پری میڈیکل کرتے ہیں اگر اسٹوڈنٹ، تو ان کے پاس میڈیکل کی فیلڈ میں رستہ ہوتا ہے، اور اس میں پہلا جو ہے وہ ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے اگر ہمارے ایف ایس سی میں اور میٹرک میں اور انٹری ٹیسٹ میں یعنی ایم کیٹ میں بہت اچھے مارکس آتے ہیں۔ تو ایم بی بی ایس کے بعد بی ڈی ایس ہے، یعنی بیچولر ان ڈینٹل سرجری ہے، یعنی دانتوں کا جسے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈینٹسٹ ہوتا ہے، اس کا میرٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بی فارمیسی ہے، یعنی جو میڈیسنس کے ریلیٹڈ جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کے ریلیٹڈ جو ہمارا نالج ہے اسے فارم ڈی بھی کہتے ہیں یا بیچولر ان فارمیسی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ویٹ میڈیسن سائنس کی بھی ایک آپشن موجود ہوتی ہے کہ جو اینیمل کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ڈی وی ایم وہ ڈگری کرتے ہیں، تو ڈی وی ایم میں وہ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے علاوہ بھی ایف ایس سی میڈیکل کرنے کے ساتھ ہمارے پاس جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے پاس کئی رستے ہوتے ہیں۔ آج کل مختلف
میڈیکل کالجز میں بی ایس کے نام سے 4 ایئرز یا 5 ایئرز ڈگری پروگرام شروع ہو گئے ہیں، جس میں آنکھوں کا ہے، ویژن سائنسز کا ہے، آرتھرو کا ہے یعنی ہڈیوں کے ریلیونٹ ہے، یا اس کے بعد بلڈ ٹرانسفیوژن کا ہے، یہ بھی 4 سالہ ڈگری ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کل فزیوتھراپی کے اندر بھی کورسز کروائے جا رہے ہیں، وہ 5 سالہ ڈگری ہے۔ نیوٹریشن کے اندر بھی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، وہ بھی ایک پروفیشنل ڈگری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ سکوپ سمجھا جاتا ہے، یا ہمارے جو لوگ جس کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے۔ یعنی طالب علموں کا زیادہ تر رجحان جو ہوتا ہے وہ ایف ایس سی میڈیکل کرنے کے بعد ایم بی بی ایس کی ڈگری لینا ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہو پاتا تو جو ڈفرینٹ میں نے ڈسپلنز آپ کو بتایا ہیں کہ میڈیکل ریلیٹڈ سے جو ہے، جس طرح ڈی وی ایم ہے یا فارم ڈی ہے یا بی فارمیسی ہے، یا جو ویژن سائنسز میں 4 سالہ ڈگری ہے، یا آرتھو کی 4 سالہ ڈگری ہے، یا لیب ٹیکنیشین کی جو 4 سالہ ڈگری ہے، اس میں آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک طرح سے یہ ایک لانگ ٹرم ہمارا کیریئر ہوتا ہے کہ آپ 12 سال ایف ایس سی میں لگائیں، اس کے بعد 5 سال آپ ایم بی بی ایس میں یا پروفیشنل ڈگری کے اندر لگائیں، تو کم از کم ہمیں 17 سالہ ایجوکیشن لینی پڑے گی فیلڈ میں آنے کے لیے۔ اب میڈیکل کے علاوہ جو دوسری فیلڈ بچتی ہے ایف ایس سی کرنے کے بعد وہ ہوتی ہے انجینئرنگ کی۔ تو انجینئرنگ کا آج کل وہ سکوپ نہیں رہا جو آج سے پہلے کئی سالوں میں تھا۔ انجینئرنگ کا بہت زیادہ میرٹ ہوتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو انڈسٹری ہے وہ کم لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے انجینئرنگ کی کھپت کم ہے۔ کسی دور میں سول انجینئرنگ کا بہت سکوپ تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹیلی کمیونیکیشن جب آیا ہے، یعنی موبائل نیٹ ورکس آئے، تو الیکٹریکل انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ، الیکٹرانکس انجینئرنگ کا ایک بہت بڑا ایک زور رہا، شور رہا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک ڈیکلائن آیا ہے آج کل انجینئرنگ کے شعبے پہ۔ لیکن اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی بچہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کر رہا ہے یا کرتا ہے، تو وہ انجینئرنگ کے جو پروفیشنل ڈگری ہے اس کو آپٹ کر سکتا ہے۔ اس میں سول انجینئرنگ ہے، میکینیکل انجینئرنگ ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، پالیمر انجینئرنگ ہے، مینوفیکچرنگ انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر انجینئرنگ ہے، میکاٹرونکس ہے، آرکیٹیکچر ہے، اور اس طرح کے اور بھی کئی انجینئرنگ کی برانچز موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں یہ تجویز دوں گا کہ اگر آپ انجینئرنگ کے ڈسپلن میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کس طرح کی انجینئرنگ کا سکوپ موجود ہے، یعنی کس طرح کی انجینئرنگ کرنے کے بعد ہمیں فیلڈ میں جاب جلدی مل سکتی ہے۔ بعض ایسی انجینئرنگ ہے جو انجینئرنگ کا درجہ تو رکھتی ہیں لیکن ہمارے ملک میں ان کی کھپت نہ ہونے کے برابر ہے، تو لہٰذا ہمیں اس طرح کی انجینئرنگ کو آپٹ نہیں کرنا چاہیے، یا اس طرح کی انجینئرنگ پروفیشنل ڈگری کو آپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح ٹاؤن پلاننگ کی بھی انجینئرنگ ہے جو سول انجینئرنگ کے ہی ساتھ ملتی جلتی ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یا انجینئرنگ کی کوئی اور جو طالب علم سمجھتا ہے کہ وہ اسے کرنا چاہیے تو وہ کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ ایک اہم پوائنٹ بتاؤں گا کہ آپ جس بھی ڈسپلن میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ آپ چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیں۔ اگر انجینئرنگ میں داخلہ لے رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس ادارے میں آپ داخلہ لے رہے ہیں وہ چارٹرڈ ہو، یعنی اس کی ڈگری گورنمنٹ سے ریکگنائز ہو، ویدر وہ گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے یا وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے۔ اگر وہ چارٹرڈ نہیں ہے گورنمنٹ سے تو پھر آپ کے سال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جس بھی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے رہے ہیں وہ چارٹرڈ ہونا چاہیے، اس کی ڈگری ریکگنائز ہونی چاہیے، اس کی ڈگری کو مانا جانا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ آرٹس کو پڑھ رہے ہیں، یعنی ایف اے کر رہے ہیں، سمپل آپ نے ایف اے کیا ہے، تو آپ اس کے بعد بھی پروفیشنل ڈگری میں جا سکتے ہیں۔ ایل ایل بی جس طرح ایک بڑی پروفیشنل ڈگری ہے، لا گریجویٹ آج کل 5 سالوں کی یہ ڈگری ہے، ایف اے کے بعد 5 سال ہوتے ہیں، اس میں آپ کو انٹری ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، ایل گیٹ کے نام سے، لا گریجویٹ ایڈمیشن کے نام سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، تو آپ وہ دے سکتے ہیں۔ ایل ایل بی کرنے کے بعد بھی لوگوں کے پاس ایک کافی مواقع ہوتے ہیں کہ وہ لائر کے طور پہ ملک کو سرو کر سکتے ہیں، لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں، وہ جج کے طور پہ بھی سرو کر سکتے ہیں، سول جج کا ایگزام ہوتا ہے تو وہ پروفیشنلی جو لائر ہے وہ بن سکتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی ایجوکیشن میں جانا چاہتا ہے، اسکول ٹیچنگ میں جانا چاہتا ہے، تو ایف اے کے بعد بھی وہ 4 سال کے بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتا ہے ایجوکیشن میں۔ تو یہ کچھ پروفیشنل ڈگریز ہیں۔ نمبر 2 کے اوپر اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ لانگ ٹرم فارمل ایجوکیشن یا لانگ ٹرم پروفیشنل ایجوکیشن کو جاری رکھ سکے، یعنی 5 سال کی ڈگری یا 7 سال کی مسلسل تعلیم وہ اگر جاری نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی کافی زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔
ڈپلومہ کورسز ہوتے ہیں میٹرک کے بعد، وہ اس میں میڈیکل فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں اور وہ نان میڈیکل فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی اینیمل ڈی وی ایم کی طرف نہیں جانا چاہتا ہے تو اس کے کارسپونڈ وہ لائف اسٹاک ایسوسیٹ ڈپلومہ میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، جو ایف ایس سی کے بعد بھی ہوتا ہے اور میٹرک کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اس کو لیڈ ہم کہتے ہیں۔ جانوروں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ان کو اسسٹ کرتے ہیں لوگ فیلڈ میں جا کے، ان کا جو ڈپلومہ ہے اس کے ہم لائف اسٹاک اسسٹنٹ ڈپلومہ کہتے ہیں یا لائف اسٹاک ایسوسیٹ ڈگری کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھا ڈپلومہ ہے جس میں آپ فوری طور پہ فیلڈ میں جا کے آپ روزگار کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈسپینسر کے کورسز ہیں میڈیکل کے اندر۔ ڈینٹل کا کورس ہوتا ہے، ڈپلومہ ہوتا ہے جو دانتوں کے ٹیکنیشین ہوتے ہیں۔ او ٹی کا ہوتا ہے یعنی آپریشن تھیٹر کا ہوتا ہے۔ یہ وہ سارے فیلڈز ہیں جو میڈیکل ریلیٹڈ فیلڈز ہیں۔ میڈیکل کے علاوہ میڈیکل میں بھی کوئی ڈپلوماز ہوتے ہیں، جس طرح کے ڈپلومہ انجینئرنگ کی اگر ڈگری ہے تو اس کے کارسپونڈ انجینئرنگ کے ڈپلوماز بھی ہیں جن کو ایسوسیٹ انجینئرنگ ڈپلوماز کہتے ہیں، جس میں ہر طرح کا ڈپلومہ ہے۔ 3 سال کی یہ ڈپلومہ ہوتا ہے اور ایف ایس سی کے برابر ہی ہوتا ہے۔ اس میں آپ سول کا ڈپلومہ کر سکتے ہیں، آپ اس میں مکینیکل کا کر سکتے ہیں، الیکٹریکل کا کر سکتے ہیں، کیمیکل کا کر سکتے ہیں، فوڈ ٹیکنالوجی کا کر سکتے ہیں۔ تو یہ نان میڈیکل فیلڈ میں۔ اس طرح اگر آپ ایگریکلچر میں بھی ڈپلوماز آج کل شروع ہو گئے ہیں، 2 سال کا ڈپلومہ ایگریکلچر ڈگری کے اندر ہے کہ آپ ایگریکلچر کی فیلڈ میں بھی جا کے ڈپلومہ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ ایک بات بتاتا چلوں طالب علموں کو کہ وہ طالب علم جو یہ سمجھتے ہیں، میں پھر کہوں گا کہ جو لانگ ٹرم پروفیشنل یا لانگ ٹرم فارمل ایجوکیشن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈپلومہ کریں تاکہ وہ برسر روزگار ہو جائیں، اور روزگار میں آنے کے بعد وہ پھر اپنی جو ہے تعلیم ہے اس کو کسی بھی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ وہ پروفیشنلی بھی اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور فارمل ایجوکیشن میں بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں، چونکہ جو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے یا وہ پروفیشنل ہو یا کہ وہ فارمل ایجوکیشن ہو، ایف اے بی اے ایم اے ہو، تو اس میں کم از کم میٹرک کے بعد 6 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ تو 6 سال کے بعد فیلڈ میں آتا ہے بندہ، لیکن ڈپلومہ کرنے کے بعد وہ جلد فیلڈ میں آ جاتا ہے، تو اس طرح وہ جلد روزگار اپنا حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 کے اوپر کوئی بھی اگر ہمارے پاس بیچلر ڈگری آ گئی ہے، وہ خواہ پروفیشنل ڈگری ہو بیچلر ڈگری ہمارے پاس یعنی انجینئرنگ گریجویٹ ہو یا وہ میڈیکل کا گریجویٹ ہو، تو وہ پھر کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں بیٹھ سکتا ہے، یعنی پی ایم ایس کر سکتا ہے، سی ایس ایس کر سکتا ہے، یا پی سی ایس یا ایف پی ایس سی کے جو ڈفرینٹ ایگزامز ہوتے ہیں ان میں آپ بیٹھ سکتے ہیں اور وہ جاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو فارمل ایجوکیشن ہمارے پاس موجود تھی آج کل، اس کے اوپر بھی ڈکلائن آیا ہوا ہے۔ آئی کام تھا، انٹرمیڈیٹ ان کامرس تھا، اس کے بعد بی کام تھا، پھر ایم کام تھا، یا بی بی اے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن تھا، یا ایم بی اے تھا، ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن تھا۔ تو آج کل ان کے اوپر بھی کافی ڈکلائن آیا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی طالب علم بزنس کے اندر اپنا انٹرسٹ رکھتا ہے تو وہ آئی کام، بی کام اور پھر ایم کام یا بی بی اے یا ایم بی اے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی ایک پروفیشنل ڈگری ہمارے پاس موجود ہے، جس طرح میں نے آرکیٹیکچر کا ذکر کیا تھا، تو یہ بھی ایک نان میڈیکل فیلڈ کہہ لیں یا ایک پروفیشنل ڈگری ہے فیشن ڈیزائننگ کے اعتبار سے۔ تو فیشن ڈیزائننگ کا وہ کپڑوں کے اوپر بھی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر نیشنل کالج آف آرٹس میں ڈفرینٹ ڈسپلنس فیشن ڈیزائننگ کے شروع ہو چکے ہیں۔ بیچلر آف فائن آرٹس کے نام سے ڈگریز کو کالجز کروا رہے ہیں، پنجاب یونیورسٹی بھی کروا رہی ہے، این سی اے بھی کروا رہا ہے۔ تو اگر کوئی نیچرلی سمجھتا ہے کہ اس میں ٹیلنٹ موجود ہے تو فائن آرٹس یا فیشن ڈیزائننگ کے کورسز یا بیچلر ڈگریز کو بھی آپٹ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایف ایس سی کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایڈمیشن جو ہے وہ کسی پروفیشنل ڈگری میں نہیں ہوا اور وہ فارمل ایجوکیشن کو ہی کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، تو اگر اس نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی ہے تو اس کے پاس بی ایس یعنی 4 سالہ ڈگری جو ہے بیچلر ان اسٹڈیز میتھمیٹکس میں بھی کر سکتا ہے، یا میتھمیٹکس کی جو ریلیونٹ برانچز ہیں ان میں کر سکتا ہے، فزکس میں کر سکتا ہے یا فزکس کی ریلیونٹ برانچز میں کر سکتا ہے، بایولوجی میں کر سکتا ہے بی ایس یا بایولوجی کی ریلیونٹ برانچز میں کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے بی اے کیا بی اے کی طرف آنا چاہتا ہے یعنی بیچلر آف آرٹس کی طرف آنا چاہتا ہے، تو بیچلر آف آرٹس میں بھی کافی زیادہ ڈسپلنز آج کل انٹروڈیوس ہو چکے ہوئے ہیں بی ایس کے نام سے، یعنی بیچلر ان اسٹڈیز کے نام سے، جس میں جیوگرافی ہے، اردو ہے، سوشیالوجی ہے، سوشل ورک ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اس کے علاوہ اکنامکس ہے، ڈفرینٹ ٹائپس کے سبجیکٹس موجود ہیں جس میں بیچلر ڈگری کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ فردر بھی اپنی ڈگری کو جاری رکھے تو
بیچلر اسٹڈیز کے بعد ریسنٹلی ہائر ایجوکیشن نے اپنی ایک پی ایچ ڈی کی پالیسی کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ اب ایم فل کرنے کی ضرورت نہیں بچے گی، بلکہ وہ گریجویٹ جو لیٹسٹ ڈگری اپنی لیں گے بیچلر اسٹڈیز کی، یعنی 4 سالہ ڈگری لیں گے، وہ ڈائریکٹ انڈکٹ کر دیے جائیں گے پی ایچ ڈی کے اندر۔ تو یہ ایک لانگ ٹرم کیریئر ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ فارمل ایجوکیشن یا پروفیشنل لانگ ٹرم ایجوکیشن کو حاصل کر سکتا ہے تو اسے ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کسی بچے کا ایم بی بی ایس کے اندر گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن میں داخلہ نہیں ہوتا ہے تو آج کل جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، ان کی بلک آف فیسز ہیں، یعنی کہ وہ کافی زیادہ لاکھوں میں ایک سال کی فیس ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا طالب علموں کو کہ وہ اگر میڈیکل کے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو میٹرک میں بھی دل لگا کے پڑھیں، بہت اچھے مارکس لیں، اور خاص طور پہ اپنا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کریں۔ پھر ایف ایس سی میں بھی دل لگا کے پڑھیں اور بہت اچھے مارکس لیں، کانسیپٹ کو کلیئر کریں، اور اسی طرح پھر جو انٹری ٹیسٹ ہوگا اس میں بھی میکسیمم مارکس حاصل کریں، تو پھر ان کا جو ہے گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز میں یا ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ تو میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی کہ وہ ساری چیدہ باتیں جو طالب علموں کو کنفیوز کرتی ہیں کہ ان کو کس طرف جانا چاہیے، وہ ساری بتا دی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، اور کوئی بھی آپ کے کویسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔